محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ تسی دیکھ رہے ہو فضیلت الشیخ عظیم ادبی سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ سید طیب الرحمن شاہ صاحب زادی الحمدللہ تشریف فرما نے انہوں دا تفصیلی خطاب شروع ہو لگا تو حضرت مفتی صاحب چلے نے جاندے بس دو گلاں تہاڈے نال کرنیاں نے، سلام لے کے تو نہ ٹر جانا ہے تو انشاءاللہ حضرت دا شاہ صاحب دا تفصیلی بیان ہوئے گا۔ مفتی جماعت مفکر اسلام جناب حضرت مولانا حافظ کفایت اللہ شاکر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس، جسے سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام اقدس اور اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے، الحمدللہ علماء کرام نماز عشاء کی ادائیگی سے لے کر اب تک اور رات گئے تک انشاءاللہ بیان فرماتے رہیں گے۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس شخص کا سرکار کی ختم نبوت پہ یقین نہیں، اعتماد نہیں، ایقان نہیں، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرات، علماء کرام نے اس حوالہ سے تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میں صرف یہ گزارش اور استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت حقیقت میں اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی ترویج، اشاعت اور اس عقیدہ کی جتنی خدمت آپ کے اکابر نے کی ہے، ساری کائنات نے مل کے بھی اس کے برابر خدمت نہیں کی ہے۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت اور اہل حدیث لازم و ملزوم ہیں۔ اس عقیدہ کے لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے قائدین ہمیشہ سے کمر بستہ رہے۔ آغا شورش کاشمیری اپنی کتاب تحریک ختم نبوت کے صفحہ 40 میں لکھتے ہیں کہ میں نے تحریک ختم نبوت کا سارا مواد چھان مارا، ورق گردانی کی، اور میں سوچتا رہا کہ بر صغیر پاک و ہند میں وہ کون سی ہستی ہے جس کو اس تحریک کا بانی قرار دیا جائے۔ مجھے بر صغیر پاک و ہند میں ایک ہستی ملی جو تحریک ختم نبوت کے بانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تمہیں مبارک ہو، وہ وکیل اسلام حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے
مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی کے خلاف فتویٰ تیار کیا، استفتاء لکھا، اور اپنے شیخ استاذ العلماء شیخ الکل حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مہر تصدیق ثبت کی، اور مولانا بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں جب ریل نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، یہ سڑکیں اور آسائشیں نہیں تھیں، یہ موٹر وے کا نظام نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ آج جو سہولیات میسر ہیں ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس دور میں حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کم و بیش 200 علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت میاں صاحب کے فتویٰ پہ علماء کے تصدیق کی دستخط کروائے، اور بر صغیر پاک و ہند میں اس فتویٰ کو عام کیا کہ مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی مرتد ہے، فتنہ ارتداد کا شکار ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ دجال ہے، کذاب ہے، مکار ہے، اس کا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سرور کائنات کی سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرات، اولئک آبائی فجعنی بمثلہم کس کے ماضی میں ہے؟ شیخ الاسلام فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ، کس کے اکابر میں حضرت شیخ الاسلام کا نام آتا ہے؟ تمہیں مبارک ہو، آپ کے اکابر۔ مرزا نے چیلنج کیا کہ مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ قادیاں میں نہیں آ سکتے۔ مولانا قادیاں پہنچے، قادیاں کے مسلمانوں نے حضرت کا استقبال کیا، اور ایک لکڑی پہ کندہ کر کے لکھا ہوا تھا فاتح قادیاں، جلی حروف میں لکڑی کو کاٹ کے حضرت کو تحفہ پیش کیا۔ قادیاں کی سالانہ کانفرنس ہے، قادیانیوں نے کہا اہل اسلام سے، مسلمانوں سے، اہل حدیث سے، اہل توحید سے کہ مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان کا دعویٰ ہے مرزا غلام قادیانی میرے ساتھ مبالغہ کی موت مرا تھا۔ مولانا ثناء اللہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، حلف اٹھا کے کہہ دیں مرزا میرے ساتھ مبالغہ کی موت مرا ہے، اور اس حلف کے بعد مولانا 1 سال زندہ رہ جائیں، ہم مرزا پہ لعنت کریں گے، سرور کائنات کی ختم نبوت کا اقرار کر لیں گے۔ مولانا تشریف لائے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، سرور کائنات پہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا مجھے پتہ چلا ہے قادیانیوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، سن لو، میں ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں، حلف دیتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں، مرزا میرے ساتھ مبالغہ کی موت مرا ہے، اور سن لو مجھے اس اعلان کے بعد 5 سال تک موت نہیں آئے گی۔ علماء نے کہا حضرت موت کا کوئی پتہ نہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کس موڑ پہ کس وقت پیغام میں اجل آ جائے۔ فرمایا لوگو میرا سرور کائنات کی ختم نبوت پہ ایقان، اعتماد، یقین اس طرح ہے اگر میں 50 سال کا اعلان کر دوں، کبریائی کی قسم ہے، ختم نبوت کی صداقت کی وجہ سے پروردگار مجھے 50 سال تک بھی موت نہیں دے گا۔ اولئک آبائی فجعنی بمثلہم۔ پچھلے دنوں حضرت پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، ان کی قیادت میں ایک وفد تبلیغی اور تنظیمی سلسلہ میں سرگودا کے دورہ پہ گیا، میں بھی ہمراہ تھا۔ سرگودا پہنچے، مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑپوتے حضرت مولانا عرفان اللہ ثنائی حافظہ اللہ تعالی، ان سے ملاقات ہوئی، اور تمہیں مبارک ہو، نظم کے حوالہ سے، تنظیم کے حوالہ سے، جماعت کے حوالہ سے مولانا امرتسری کے پڑپوتے آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث سرگودا کے امیر ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان
ہم نے سنائی صاحب سے عرض کی کہ مولانا کے مرکز پہ ان کی قبر پہ جائیں گے، درجات کی بلندی کی دعا کریں گے۔ قبرستان پہنچے، دستے سوال دراز کیا، اللہ اس مرد کلندر کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ہمیں ان کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا دیکھا؟ مولانا کے قدموں میں ایک قبر ہے جس پہ ایک تختی آویزہ ہے، لکھا ہوا تھا جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مفتی صدر الدین دہلوی۔ میں نے وہ تختی پڑھی، کتبہ پڑھا، حضرت کی خدمت میں عرض کی، حضرت آپ کے خاندان کی قبریں، یہ قبر حضرت مفتی صدر الدین دہلوی، شیخ الحدیث جامعہ بنوریا کراچی، شیخ الحدیث جامعہ بنوریا کراچی مفتی صدر الدین دہلوی، ان کی قبر حضرت کے قدموں میں۔ فرمانے لگے آخری عمر تھی، مولانا سرگودا کے رہنے والے، سرگودا تشریف لائے، بیمار رہتے تھے، ہمارے گھر آئے، کہنے لگے حضرت مولانا ثناء اللہ کی خدمات اتنی زیادہ ہیں، ختم نبوت کے حوالہ سے، اسلام کی حقانیت کی ترویج کے حوالہ سے میری خواہش ہے مولانا کے قدموں میں مجھے دفن ہونے کے لیے جگہ کی اجازت دے دے۔ گواہی وہ جو دشمن بھی دے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، الفضل بما شہدت بہ الاعداء۔ آج دشمن بھی گواہی دے رہا ہے، اور جا کے مشاہدہ کر لو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آخری بات، میرے اور آپ کے قائد جنت البقیع کے مدفون حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتاب مرتب کی القادیانیہ، حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک تھا، رمضان المبارک کی 27ویں تاک رات تھی، اور مدینہ منورہ میں سرور کائنات کی مسجد نبوی تھی۔ رات کا کافی حصہ بیت گیا، تھوڑا آرام کرنے اور سستانے کے لیے اپنے کمرہ میں پہنچا، کتاب کو تکیہ اور سرہانے کے نیچے رکھا، لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہیں، خواب آئی، خواب میں دیکھا پروردگار نے خواب میں تاجدار ختم نبوت کا دیدار کروا دیا۔ نعرہ تکبیر، سیرت تاجدار ختم نبوت، سیرت تاجدار ختم نبوت، شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، سرکار کا دیدار ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ مسجد نبوی میں داخل ہوا، سرور کائنات کے روضہ انور گنبد خضرا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا، خواب میں دیکھتا ہوں سرور کائنات مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، شیخین ابو بکر و عمر پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں رضی اللہ عنہما۔ جی بھر کے دیکھا، جی بھر کے دیدار کیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، سلام عرض کی، واپس نکلا، گنبد خضرا کے دروازوں پہ کھڑے دربانوں سے کہا حضرات آپ یہ دروازے روز کیوں نہیں کھولتے؟ کہنے لگے احسان تجھے مبارک ہو، یہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلا کرتے، رب نے تجھ پہ اپنا احسان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اسی اثناء میں تہجد کی اذان کی آواز میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، اور مؤذن کہہ رہا ہے، مسجد نبوی کے میناروں سے آواز بلند ہو رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں سجدہ شکر ادا کیا۔ صبح اپنے استاذ مکرم مفتی اعظم سعودی عرب حضرت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا خواب عرض کیا۔ شیخ فرمانے لگے احسان مبارک ہو، پروردگار نے تمہاری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، آج ان کے کردار، آج ان کے کام کو،
ان کی محنت کو کائنات کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمہارا مضمون ہے، تمہارا ٹاپک ہے، تمہارا عقیدہ ہے۔ لوگوں نے جعلی تسلط جمایا، کسی نے بات کی ختم نبوت کی اپنی ایم پی اے شپ کو پکا کرنے کے لیے، کسی نے بات کی ختم نبوت کی نظم بنانے کے لیے، کسی نے بات کی ختم نبوت کی اپنی ایم این اے شپ کو پکا کرنے کے لیے، کسی نے بات کی ختم نبوت کی سرداری کے لیے، چودراہٹ کے لیے۔ تمہیں مبارک ہو۔